بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نفل فرض کے اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں آسمان اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کو رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور نجات کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات رکھی گئی ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں باکثرت جہنمیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ یہی تو وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کی دعائیں باکثرت قبول کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں پر بے انتہا کرم، رحمت، مغفرت اور نوازشوں کی بارش کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑگڑانے لگتے اور آپ پر خوب طاری ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دعائیں اللہ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اس لیے روزے داروں کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، ان میں سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے،
ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں؟ بس روزے دار اس دروازے میں داخل ہوں گے، اور جب سب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، اور روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے والے کا ثواب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے جھوٹ اور غیبت وغیرہ کے گناہ کے ذریعے پاڑ نہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال اور ایک مضبوط قلعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ روزے دار کو 2 مرتبہ بڑی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں اور دوسری آخرت میں۔ دنیا میں افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس نے حکم خداوندی کو مکمل کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزے کو مکمل کرنے کی توفیق ملنے پر خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر بھوک اور پیاس کے بعد کھانے پینے پر راحت و سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے پر سرور حاصل ہوتا ہے، اور افطار کے وقت دعا کے مقبول ہونے پر مومن کو خوشی ہوتی ہے، اور روزے دار کو آخرت میں خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ کی جانب سے ملاقات کے وقت اس کو روزے کا بے پناہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔